بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر رشید برنی اور آج ایک بہت ہی اہم پیغام جو وزیر اعظم پاکستان تک ہم نے پہنچانا ہے، مجھے سعودی عرب کے حوالے سے ہے۔ سعودی عرب سے ایک کال آئی ہے سکندر خان صاحب کی، جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ ہماری تقریباً 1 گھنٹہ فون پہ بات ہوئی اور انہوں نے جو اوورسیز پاکستانی سعودی عرب میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کی جاب چلی گئی ہے، اس حوالے سے بے شمار انہوں نے باتیں کی اور ان کے مسائل پر روشنی ڈالی۔ تو سب سے پہلے تو میں سکندر خان صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ پاکستانیوں کی آواز بنیں، اور آپ نے جو پاکستانیوں کا دکھ درد میرے ساتھ شیئر کیا ہے، انشاءاللہ پاکستان کے عوام بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم آپ لوگوں سے محبت کرتے ہیں، آپ لوگوں کو چاہتے ہیں۔ تو یہ جو مسائل آپ نے بیان کی، سب سے پہلا مسئلہ کہ لوگوں کی جاب چلی گئی ہے اور وہ گھر میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں، ان کو کھانے پینے کا مسئلہ ہے۔ پھر سب سے بڑی بات ہے کہ بے شمار لوگ، ان گنت لوگ وہاں سے پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں، تو ان کو کوئی فلائٹ شیڈول نہیں دیا جا رہا، سفارت خانے میں ان کی بات نہیں سنی جا رہی۔ تو بار بار چکر لگانے سے پیسے بھی ضائع ہو رہے ہیں کہ جو مکہ دوسرے شہروں میں رہنے والے جدہ یا مکہ میں آ کر سفارت خانے میں جو رابطہ کرتے ہیں، تو ان کو بس یہی کہا جاتا ہے کہ آپ انتظار کریں، ویٹ کریں۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ گورنمنٹ سے میں ریکویسٹ کروں گا، پرائم منسٹر صاحب سے، کہ وہ فلائٹ کا جو شیڈول ہے وہ بڑھا دیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک میسیج دیا تھا، تو انہوں نے فلائٹ شیڈول کچھ بڑھائے ہیں، لیکن ابھی تک اس کا باقاعدہ کوئی شیڈول نہیں آیا کہ وہ کس زاویے اور کس کیٹیگری میں وہاں سے لوگوں کو لے کے آئیں گے۔ تو لہذا سکندر خان صاحب آپ بالکل بے فکر رہیں، اور ایک ٹکٹ کا مسئلہ آپ نے مجھے بتایا ہے کہ ٹکٹ بہت زیادہ مہنگی دی جا رہی ہے، تو اس کے لیے بھی میں انشاءاللہ ٹکٹ کے لیے بھی پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ٹکٹ مناسب قیمت پہ رکھیں، جس کو لوگ افورڈ کر سکیں، وہاں خرید سکیں اور آسانی سے اپنے گھروں پہ آ سکیں۔ تو چوتھا مسئلہ آپ نے کہا ہے کہ یہاں پہ جو لوگ چند فلائٹیں آئی ہیں پاکستان میں، ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے۔ خان صاحب، یہ بات مجھے یو ایس اے سے بھی کچھ دوستوں نے کہی ہے، بلکہ ایک شیخ زبیر صاحب ہیں وہاں یو ایس اے میں، انہوں نے تو باقاعدہ پوسٹ بھی لگائی ہے کہ سلوک اوورسیز کے ساتھ پاکستان میں بہت برا کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا ایک حاجی ندیم صاحب، انہوں نے بھی شکوہ کیا ہے، وہ بھی یو ایس اے سے ہیں ندیم صاحب۔ پھر یہ مسقط سے بھی مجھے شکایت آئی ہے، دبئی سے بھی آئی ہے، اور سعودی عرب سے حوالے سے بات کریں تو جدہ سے ہی چودھری رشید اور فروسہ ٹبا، جن کا جدہ میں بہت بڑا ایک ڈیرہ ہے، اور وہ بے شمار پاکستانیوں کو وہاں اس وقت انہوں نے اپنی رہائش میں بھی رکھا ہوا ہے، ان کو کھانا وغیرہ کی جو پریشانی تھی وہ ان کی دور کی ہوئی ہے۔ تو چودھری رشید صاحب سے بھی میں کہوں گا کہ وہ جدہ میں جو پاکستانیوں کی خدمت کر رہے ہیں، پورے پاکستانی عوام ان کو سلوٹ کرتی ہے، ان کو سلام پیش کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ کرونا کی وجہ سے جو مسئلہ آیا ہے انشاءاللہ آہستہ آہستہ حل ہو جائے گا، لیکن میں پاکستان کے عوام کی طرف سے آپ کی پوری نمائندگی پرائم منسٹر صاحب کے سامنے کروں گا کہ آپ لوگوں کو جلد سے جلد وہاں لایا جائے۔ اور جو ٹکٹ کا مسئلہ ہے اس کے لیے بھی انشاءاللہ میں انہیں ریکویسٹ کروں گا کہ ٹکٹ کے جو پرائسز ہیں وہ کم کیے جائیں، کیونکہ فلائٹیں خالی جاتی ہیں اور وہاں سے پیسنجر کو لے کے آتی ہیں۔ تو یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ٹکٹ میں درخواست کروں گا کہ اتنی بڑھائی جائے جتنی لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پرافٹ کی شرح جو ہے اس کو کم کیا جائے۔ تو دوسرا کرنٹینہ کے حوالے سے جو لوگ یہاں آتے ہیں ان کے کئی دن ٹیسٹ نہیں کیے جاتے، اور بلکہ یہ بھی شکایت آئی ہے کہ، اور سکندر خان صاحب نے مجھے کہا ہے کہ کچھ لوگوں سے جن کے تعلق ہوتے ہیں، تعلق کی بنا پہ کچھ لے دے کے اور وہ جلدی کروا لیتے ہیں، اور جو جن کے تعلق نہیں ہوتے اور کوئی ان کی بات ان کی نہیں سنتا، اور کئی دن وہ کرنٹینہ میں بغیر ٹیسٹ کے پڑے رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ بھی بالکل آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ جب آپ آئیں اور فوری آپ کا ٹیسٹ ہو۔ میں تو یہ حکومت پاکستان سے کہوں گا کہ جتنے بھی بیرون ملک سے لوگ آپ لے کے آتے ہیں،
ان کا فوری پہلے دن آتے ہی ٹیسٹ کیا جائے، اور ٹیسٹ کرنے کے بعد 1 یا 2 دن بعد رپورٹ آتی ہے، جن کو کرونا کی علامات ہوں اور جنہیں کرونا پازیٹیو آ جائے ان کو علاج کے لیے رکھا جائے، اور باقی لوگوں کو گھروں میں جانے کی فوری اجازت دی جائے، ان کو اس طرح قرنطینہ میں بغیر کرونا کی مرض کے نہ رکھا جائے۔ تو یہ میری درخواست ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے لوگ جنہیں کرونا نہیں ہے اور وہاں رہ کر انہیں بھی کرونا ہو جائے۔ تو اس لیے یہ تو بالکل آپ کی بات بچا ہے۔ چودھری رشید صاحب روسا ٹبا سے پاکستان کے ایک ذمہ دار ہیں، اور وہ سعودی عرب میں پاکستانی نظام سے وہ مطمئن نہیں تھے، تو یہاں پہ جو کرپشن اور اس قسم کی علامات تھی تو ان سے وہ پاکستان میں اپنی زمین اور جائیداد بیچ کر سعودی عرب چلے گئے، اور سعودی عرب میں کافی عرصہ سے وہ ایک اپنا وہی ڈیرا چلا رہے ہیں جدہ کے اندر۔ تو چودھری رشید صاحب، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی یہ بات، چودھری رشید صاحب کہتے ہیں کہ بے شمار پاکستانی بار بار سفارت خانے جاتے ہیں اور ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں سنتا، انہیں کوئی شیڈول نہیں دیا جاتا، انہیں نہیں بتایا جاتا کہ آپ کب جائیں گے، کب آپ کی باری آئے گی۔ تو انتظار، میں کہتا ہوں کہ انتظار بہت بری چیز ہے۔ تو حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ان لوگوں کو شیڈول دیں کہ انہوں نے کب آنا ہے، ان کو پتہ ہو، یا ان کے گھر والے یہاں پریشان ہیں پاکستان کے اندر، وہاں یہ پریشان ہے۔ تو لہٰذا میں انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں۔ اور دوسرا، زلفی بخاری صاحب جو اوورسیز کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے پرابلم اور مسائل کو دیکھ رہے ہیں، میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ سعودی عرب میں جو مسئلے مسائل ہیں، مسقط میں ہیں، مسقط میں چودھری اکرم صاحب نے مجھے اسپیشل درخواست کی ہے کہ ہمارے بھی یہاں بے شمار پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں اور وہ واپس آنا چاہتے ہیں، کیونکہ جاب لیس ہو گئے بے شمار لوگ، اور بے شمار لوگ وہاں سے پہلے ہی آنا چاہتے تھے، لیکن کرونا کی وجہ سے وہ اسٹاپ ہو گئے۔ تو لہٰذا اب انہیں جلد سے جلد لانا چاہیے تاکہ ان کے اپنے بیوی بچوں میں آ کر تو وہ ایک جو اپنے بچوں کو خوشیاں وہ دے سکیں۔ تو لہٰذا میں سکندر خان صاحب، آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، اور وہ میں اس کو مینشن کرتا چلوں تاکہ پوری پاکستان وہ خوشی کی بات سن لیں کہ ایسے لوگ بھی خوش قسمت ہیں، سکندر خان صاحب جیسے، کہ ان کو جب میں نے پوچھا کہ آپ کی رہائش مکہ میں کہاں ہے تاکہ میں اپنا کوئی آدمی وہاں بھیجوں تو آپ کی جو باتیں سنیں اور کوئی مسئلہ مسائل چھوٹا موٹا ہے تو وہاں حل کر دے، تو انہوں نے کہا کہ میری رہائش جو ہے حرم کے بالکل سامنے ہے۔ جب میں اپنے گھر کی کھڑکی کھولتا ہوں تو ایسے کھڑکی کھولتا ہوں تو سامنے اللہ کا گھر مجھے دکھائی دیتا ہے۔ واہ! ہر پاکستانی، ہر مسلمان، میں کہتا ہوں دنیا میں جتنے مسلمان ہیں سب کی یہ خواہش ہے کہ ان کی رہائش بالکل اللہ کے گھر کے سامنے ہو۔ تو خان صاحب، آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی رہائش، میرا خیال ہے جو جس لوکیشن پہ آپ کی رہائش ہے اور جو لوکیشن میرے پاس آئی ہے، پاکستانیوں میں اتنی نزدیک رہائش کسی کی نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کی کھڑکی کھولیں اور سامنے اللہ کا گھر ہو، اور آپ کے گھر کے سامنے تو کوئی چیز نہیں ہے، ڈائریکٹ حرم کا سین ہے اور سامنے اللہ کا گھر ہے۔ تو آپ بڑے خوش قسمت ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ اللہ کے گھر میں رہتے ہیں، وہاں ہمارے لیے، پاکستانیوں کے لیے، کرونا کی وبا کے لیے دعا کیجیے گا، اور انشاءاللہ میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں پرائم منسٹر صاحب سے اس بات پہ ان کو ایگری کر لوں گا کہ وہ سعودی عرب کے لیے، خاص کر جو اللہ کے گھر میں رہتے ہیں لوگ، وہ وہاں پہ زیادہ لوگ دیکھیں سعودی عرب میں جو ہیں وہ پاکستان کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہیں، اور ان میں زیادہ تعداد غریب لوگوں کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹکٹ اتنی مہنگی افورڈ نہیں کر سکتے کہ گورنمنٹ آف پاکستان ٹکٹ میں بھی ان کو ریلیف دے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا پیٹ کاٹ کر وہاں سوکھی روٹی کھا کر اور وہاں بچت کر کر کے اپنے پیسے پاکستان میں بھیجتے ہیں اور پاکستان کو مضبوط کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے پاکستان کو بہت مضبوط کیا ہے۔ تو میں درخواست کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے، یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، 70 سالوں سے کبھی پاکستان سے کچھ نہیں مانگا، تو آج یہ پہلی دفعہ اگر پاکستان سے کچھ مانگ رہے ہیں تو پاکستان کو بھی ان کو وہ سہولتیں دینی چاہیے جو اس وقت وہ مانگ رہے ہیں، اور ان کا رائٹ بھی ہے۔
कि उनको टिकट सस्ती दी जाए, उनको जल्द से जल्द वापस लाया जाए, और जो यहाँ आके क्वारंटाइन उनको किया जाता है और क्वारंटीना में रखा जाता है, वो जल्द से जल्द उनको फारग किया जाए और आते ही उनके टेस्ट किए जाएं। ये ना हो कि जान पहचान की बुनियाद पे काम हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मेरिट की बुनियाद पे जब वो फ़्लाइट उतरे तो आते ही उनके टेस्ट हों और 1 या 2 दिन बाद रिज़ल्ट आए और वो अपने अपने जो जिनको कोरोना नहीं हो अपने अपने घरों को चले जाएं। तो ये सारी बातें मैं इंशाल्लाह सिकंदर खान साहब, आपका ताल्लुक़ जो कि खैबर पख्तूनख्वा से है, तो पाकिस्तान के चारों पांचों सूबों से वहाँ लोग मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करता हूँ कि वो सूबों के हवाले से जिस तरह भी है इसको कैटेगरीज में लाना चाहते हैं, तो तमाम सूबों के लोगों को वापस लाया जाए और उसमें खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को भी वापस लाया जाए। तो जी खान साहब, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सऊदी अरब में बैठकर जो आपके दिल में पाकिस्तानियों का दर्द है, तो वो इंशाल्लाह जब भी आप पाकिस्तान आएंगे हम इंशाल्लाह एयरपोर्ट पर आपको वेलकम कहेंगे और आपको सलूट करेंगे। तो इसी तरह अल्लाह ताला आपको खिदमत का मौका देता रहे। आप भी वहाँ पे जो खिदमत कर रहे हैं, जो इस वक्त आपने बताया कि बेशुमार पाकिस्तानी आपको फ़ोन करते हैं वहाँ पर और आप उनके मसाइल के हल के लिए, लेकिन जो ये टिकट वाला मसला है और वापस आने वाला मसला है, इसमें आप भी बेबस हैं। तो इंशाल्लाह मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि सऊदी अरब में रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों को फौरी तौर पर उनको शेड्यूल तो दे दिया जाए कम अज़ कम कि भाई आपने फ़लाँ तारीख को वापस जाना है, फ़लाँ तारीख की आपकी सीट है, उनकी टिकटें तो कंफर्म कर दें। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, और जुल्फ़ी बुखारी साहब आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप एक तो अगर आप पाकिस्तान जब भी आएँ और पाकिस्तान में हों तो मुझसे मुलाकात भी कीजिएगा, और इंशाल्लाह ओवरसीज़ के जितने भी मामलात हैं उनमें मैं आपकी हेल्प भी करूँगा और आपको बताऊँगा कि इनको किस तरह हमने तमाम मसले को हल करना है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मेरी अपील है कि वो फौरी तौर पर ओवरसीज़ के मसाइल को हल